میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے نگاہ نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی انگریزی مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ سرکار نامدار، رسولوں کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر ان کلمات سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نمازی، تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تعالی کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، اور مجھ پر درود پاک پڑھ، پھر اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی یعنی حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نمازی تو دعا مانگ، قبول کی جائے گی۔ تو بیان کردہ روایت سے معلوم ہوا کہ دعا مانگنے والا قبولیت کا طالب ہے، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ دعا کے اول اور آخر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قارون حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا، حتیٰ کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایسے 40 افراد اٹھاتے تھے جو عام مردوں سے زیادہ طاقتور تھے، جیسا کہ پارہ 20 سورۃ القصص آیت نمبر 76 میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے
اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو قارون حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام سے یہ طے کیا کہ 1000 دینار پر 1 دینار، 1000 درہموں پر 1 درہم، جبکہ 1000 بکریوں پر 1 بکری، اور اس طرح چیزوں میں سے بھی 1000واں حصہ یہ زکوٰۃ دے گا۔ چنانچہ جب اس نے گھر جا کر اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب کیا تو بہت زیادہ مال بن رہا تھا، تو اس کے نفس نے اتنا ڈھیر سارا مال دینے کی ہمت نہ کی، لہذا اس نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بڑے ہو، جو چاہو حکم دو۔ تو قارون نے کہا کہ فلاں بدچلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے، جب ایسا ہوگا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو 1000 درہم 1000 دینار دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ اگلے دن قارون نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ انہیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے ہوئے مختلف گناہوں کی سزائیں بیان فرمائیں۔ قارون کہنے لگا کہ کیا یہ حکم سب کے لیے ہے، خواہ آپ ہی کیوں نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ کہنے لگا بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بلاؤ۔ وہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے اس ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا، اس میں رستے بنائے، توریت نازل کی، سچ بات کہو۔ وہ عورت ڈر گئی اور اسے اللہ عز و جل کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایذا دینے کی جرت نہ ہوئی۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے تو توبہ کرنا بہتر ہے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اللہ عز و جل کی قسم جو کچھ قارون کہلوانا چاہتا ہے وہ جھوٹ ہے، سچ تو یہ ہے کہ اس نے مجھے کثیر مال کا لالچ دیا تاکہ آپ پر تہمت لگاؤں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے حضور روتے ہوئے سجدے میں گرے، یہ عرض کرنے لگے یا رب عز و جل اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری خاطر قارون پر اپنا غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دے دیا ہے، آپ اس کو جو چاہیں حکم دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا، جو قارون کا ساتھی ہو اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہے، جو میرا ساتھی ہو وہ الگ ہو جائے۔ سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے، 2 افراد کے سوا کوئی اس کے ساتھ نہ رہا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا یا ارض خذیہم، یعنی اے زمین انہیں پکڑ لے، تو وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ آپ نے دوبارہ یہی حکم فرمایا، کمر تک دھس گئے۔ آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک دھس گئے، اب گڑ گڑانے لگے، اور قارون آپ کو اللہ کی قسمیں اور قرابت کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ علیہ السلام نے شدت جلال کے سبب توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ بالکل دھس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ وہ قیامت تک زمین میں دھستے ہی چلے جائیں گے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان اور اس کے خزائن و اموال کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کی۔ یہ سن کر آپ نے دعا کی تو اس کا مکان، اس کے خزانے، اموال سب زمین میں دھس گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں قارون کے انجام کو کچھ اس طرح بیان فرمایا۔ چنانچہ پارہ 20 سورۃ القصص آیت نمبر 81 میں ارشاد ہوتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ دنیاوی مال کی محبت میں زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے اور اللہ عز و جل کے رسول سے دشمنی مول لینے والے بدبخت قارون کا انجام کیسا بھیانک ہوا۔ نہ اسے مال کام آیا، نہ اس کے خزانے، بلکہ وہ اپنے خزانوں سمیت ہی عذاب کے لپیٹ میں آ گیا۔ سورۃ القصص میں بیان کردہ اس واقعے سے جہاں مال دنیا سے محبت کا بھیانک انجام پتہ چلتا ہے، وہیں زکوٰۃ کی اہمیت بھی بخوبی واضح ہو رہی ہے۔ یاد رہے، امت محمدیہ پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی فرض کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ زکوٰۃ جو ہے نا، یہ ایسی عبادت ہے جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے ڈھیروں فوائد اور فضائل رکھے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کے فضائل سنیے اور اپنے دلوں میں اس کی اہمیت کو مزید پختہ کیجیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی پہلی سعادت مندی یہ حاصل ہوتی ہے کہ زکوٰۃ دینا اس کے ایمان کی تکمیل کا سبب بنتا ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور حدیث سنیے، جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ تو پتہ چلا کہ یہ زکوٰۃ دینا یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ دوسرا فائدہ، زکوٰۃ دینے والے کو دوسری سعادت یہ ملتی ہے کہ اس پر رحمت الہی کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں۔ پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔ تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اپنی رحمت کی، اپنی عطا کی،
میرے مولا تو خیرات دے دے۔ زکوٰۃ دینے کا عمل اسلامی معاشرے کا حسن ہے، اور ایک غنی مسلمان، مالدار مسلمان، غریب مسلمانوں کو زکوٰۃ دے کر اسے معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ مہیا کرتا ہے، اور نیز غریب کا دل کینہ اور حسد کی شکارگاہ بننے سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ اس کے غنی مسلمان یعنی مالدار مسلمان کے مال میں اس کا بھی حق ہے، چنانچہ وہ اپنے بھائی کے جان مال اولاد میں برکت کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن کے لیے مومن مثل عمارت کے ہے، بعض کو تقویت پہنچاتا ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مضبوط بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس سے اسلامی معاشرے میں اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے، اور امداد باہمی کی بنیاد پر مسلمان اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس فرمان عظیم کا مصداق بن جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت و شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے، سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فضائل اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال یہ پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ تو نیت کر لیں کہ جن جن کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ انشاءاللہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور ظاہر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یا میں نیکی کرنے کی بھی ترغیب دلاتا ہے، نیکی کروانے کی بھی، نیکی کی دعوت دینے کی بھی ترغیب دلاتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس نیکی کی دعوت کو بھی عام کریں گے، تاکہ وہ مسلمان جن کی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ زکوٰۃ نکالنے میں بخل نہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ صرف مال کو پاکیزہ بناتی ہے بلکہ نفس کو بھی پاکیزگی بخشتی ہے، کہ نفس کو لالچ اور بخل جیسی بری صفات سے نجات دلاتی ہے۔ قرآن پاک میں پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں بخل کی مذمت ان الفاظ میں بیان کی گئی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ مجھے مال و دولت کی آفت نے گھیرا، مجھے مال و دولت کی آفت نے گھیرا، بچا یا الہی بچا یا
بچا یا الہی، نہ دے جاؤ حشمت، نہ دولت کی کثرت، گدائے مدینہ بنا یا الہی، گدائے مدینہ بنا یا الہی، صلو علی الحبیب۔ زکوٰۃ دینے والے کا مال یہ کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا اور آخرت میں بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پارہ 22 سورۃ السبا آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینے والے کو یہ یقین رکھتے ہوئے خوش دلی سے زکوٰۃ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اگرچہ ظاہری طور پر مال کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے درخت سے خراب ہونے والی شاخوں کو اتارنے میں بظاہر درخت میں کمی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ اتارنا اس کی خوشنما ہونے کا باعث سبب بنتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی رہتی ہے۔ یہ تجربہ ہے کہ جو کسان کھیت میں بیج پھینک آتا ہے وہ بظاہر بوریاں خالی کرتا ہے لیکن حقیقت میں ماں اضافہ بھر لیتا ہے۔ تو گھر کی بوریاں چوہے سرسری وغیرہ کی آفات سے ہلاک ہو جاتی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ جس مال میں سے صدقہ نکلتا رہے اس میں خرچ کرتے رہو، انشاءاللہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اور زکوٰۃ دینے کے سبب فائدہ یہ کہ زکوٰۃ سے غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں، جس سے رحمت خداوندی مدد الہی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رزق ضعیفوں کی برکت اور ان کے دعاؤں کے سبب ملتی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے زکوٰۃ کی جو برکتیں سنی، یہ بیان میں سے اکثر مواد دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ مطبوعہ کتاب فیضان زکوٰۃ سے مواد حاصل کیا گیا ہے۔ تو اس میں اور بھی بہت سارے فضائل اور شرعی مسائل یہ جمع کیے گئے ہیں۔ تو بالخصوص ہمارے یہاں عموماً جو مسلمان ہیں یہ ماہ رمضان کی آمد پر ہی اپنا حساب کتاب کرتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، تو یہ کتاب حاصل کر لیں۔ اور ساتھ ہی ایک مکتبۃ المدینہ نے ایک پمفلیٹ بھی شائع کیا ہے کہ زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے۔ تو یہ صرف 2 روپیہ عدیہ پر یہ پمفلیٹ بھی موجود ہے کہ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن وہ پرچہ اگر آپ بھریں اپنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا حساب آپ کو یہ ظاہر کر دے کہ آپ پر بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو بڑا آسان طریقے سے اپنی زکوٰۃ کا حساب یہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ 2 سنہ ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی، اور جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو مالدار صحابہ خوش دلی اور انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک شخص کے یہاں پہنچا، انہوں نے اپنا سارا مال میرے پاس جمع کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان میں 1 سالہ اونٹنی یہ لازم آتی تھی،
تو میں نے ان سے کہا کہ اپنی زکوٰۃ میں 1 سالہ اونٹنی دے دو، کیونکہ یہی تمہارے ان اونٹوں کی زکوٰۃ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ 1 سال کی اونٹنی آپ کو کس کام آئے گی؟ وہ نہ تو سواری کا کام دے سکتی ہے، نہ دودھ کا۔ یہ دیکھیے ایک طاقتور اور موٹی اونٹنی ہے، آپ اسے زکوٰۃ میں لے جائیں۔ آپ فرماتے کہ میں نے کہا کہ میں ایسی شے ہرگز نہیں لوں گا جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ اب ہاں البتہ اگر حضور فرما دیں تو لبیک، کہ حضور تمہارے قریب ہی ہیں، اگر تمہارا دل چاہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر خود اسے پیش کر دو۔ اگر حضور نے قبول فرما لی تو میں بھی لے لوں گا، اور انکار کیا تو نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اسی اونٹنی کو لے کر میرے ساتھ چل پڑے۔ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا قاصد میرے مال کی زکوٰۃ وصول کرنے میرے پاس آیا ہے، خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی مجھے یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا آپ کے قاصد نے میرے مال کو ملاحظہ فرمایا ہو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کے سامنے اپنے تمام اونٹ پیش کر دیے، تو ان کے خیال میں 1 سال کی اونٹنی یہ مجھ پر لازم آتی ہے۔ 1 سال کی اونٹنی نہ تو دودھ دے سکتی ہے، نہ ہی سواری کا کام دے سکتی ہے، اس لیے میں نے ایک جوان صحت مند اونٹنی پیش کی، وہ اسے زکوٰۃ میں قبول کر لیں، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اونٹنی میں آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر لازم تو وہی ہے، ہاں اگر تم اپنی خوشی سے زیادہ عمر کی اونٹنی دیتے ہو تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، اور ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اونٹنی یہی ہے جو میں ساتھ لایا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لینے کی اجازت دے دی اور ان کے مال میں برکت کی دعا بھی عطا فرمائی۔ تو یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جذبہ کہ وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اپنا عمدہ مال پیش کرتے تھے، اور ہمارے نصیب کہ افسوس، خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنا تو دور کی بات، ہماری بہت بڑی تعداد سرے سے زکوٰۃ نہیں دیتی۔ یاد رکھیے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں سخت وعید آئی ہے، چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 34 کا ترجمہ کنز الایمان میں کچھ اس طرح کرتے ہیں، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، سماعت کیجئے۔ دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں ایک وہ مالدار بھی ہے جو اپنے مال سے اللہ عز و جل کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور دوسرا جو شخص انہیں چاندی کا مالک ہو اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی سلیں بچھائی جائیں گی جنہیں جہنم کی آگ میں تپایا یعنی گرم کیا جائے گا، ان سے اس کی کروٹ، پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، جب وہ ٹھنڈی ہونے پر آئیں گی دوبارہ ویسی ہی کر دی جائیں گی۔ یہ معاملہ جاری رہے گا اس دن میں جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین حکیم حکمت والا ہے، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس نے جتنا بھی بندوں کے لیے احکام نازل فرمائے وہ سب حکمتوں سے بھرپور ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں علماء فرماتے ہیں کہ سخاوت یہ انسان کا کمال ہے اور بخل یہ عیب ہے، تو اسلام نے زکوٰۃ کی ادائیگی جیسا پیارا عمل
یہ مسلمانوں کو عطا فرمایا تاکہ انسان میں سخاوت جیسا کمال پیدا ہو اور بخل جیسا بدترین عیب اس کی ذات سے ختم ہو جائے۔ پھر ایک اور حکمت کہ جیسے ایک ملک کا نظام ہوتا ہے کہ ہماری کمائی میں حکومت کا بھی حصہ ہوتا ہے جسے وہ ٹیکس کے طور پر وصول کرتی ہے، اور وہی ٹیکس ہماری مفاد میں ملک کی انتظام پر خرچ ہوتا ہے، تو بلا شبہ ہمیں مال و دولت اور دیگر تمام نعمتوں سے نوازنے والی ہمارے رب عز و جل ہی کی پاک ذات ہے، اور زکوٰۃ یہ اللہ عز و جل کا حق ہے جو ہمارے ہی غربا پر خرچ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، رب چاہتا تو سب کو مال و دولت عطا فرما کر غنی کر دیتا، لیکن اس کی مشیت ہے کہ اس نے بعض کو امیر رکھا، بعض کو غریب رکھا، اور امیروں یعنی صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم کر دی تاکہ امیروں اور غریبوں میں پیار، محبت اور باہمی امداد کا جذبہ پیدا ہو۔ پھر شریعت نے زکوٰۃ فرض ادا کر کے کوئی انہونی چیز یہ فرض نہیں کی، بلکہ اگر ہم اپنی طرف سے غور و فکر کریں تو زکوٰۃ در حقیقت ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے پھلوں کا گودا یہ انسان کے لیے، مگر چھلکا یہ جانوروں کا حق ہے۔ گندم میں پھل یعنی بیج یہ ہمارا حصہ ہے، مگر بھوسا یہ جانوروں کا ہے۔ گندم میں آٹا ہمارا، بھوسی یہ جانوروں کی۔ ہمارے جسم میں بال اور ناخن وغیرہ کا حد شرعی سے بڑھنے کی صورت میں علیحدہ کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ سب جسم کی زکوٰۃ یعنی اضافی چیز میل ہے۔ بیماری تندرستی کی زکوٰۃ، مصیبت راحت کی زکوٰۃ، نمازیں دنیاوی کاروبار کی گویا زکوٰۃ ہیں۔ ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اگر وہ اپنے اوپر لازم کر لے تو مسلمان کبھی دوسروں کے محتاج نہ ہوں گے۔ بہرحال دولت کو تجوریوں میں بند جمع کرنے کے بجائے زکوٰۃ و صدقات کی صورت میں راہ خدا میں خرچ کیجئے، ورنہ یاد رکھیے زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا آخرت کے دردناک عذاب اور دنیا میں معاشی بدحالی کا سبب بن سکتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا مال کی بربادی کا سبب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوا وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا۔ نمبر 2، زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض ائمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی، ادا نہیں کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ اور امام احمد نے فرمایا معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا، کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے۔ اور دونوں معنی صحیح ہیں۔ اجتماعی نقصان کیا ہوتا ہے؟ اے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں سنو، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم کو اجتماعی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ نمبر 2، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے بروز قیامت یہی مال وبال جان بن جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کے حساب میں سختی کی جائے گی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عذابات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی ان پیشانیوں، کڑوٹیں، پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جائے گا، شانے کی ہڈی پر رکھیں گے ہڈیاں توڑتے سینے سے نکل آئے گا، پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا، گدی
انگلی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا. جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی روز قیامت پرانا خبیث خونخوار اژدہا بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا. یہ ہاتھ سے روکے گا, وہ ہاتھ چبا لے گا, پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا, اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبا لے گا. میں ہوں تیرا مال, میں ہوں تیرا خزانہ, پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا. والعیاذ باللہ تعالی. میرے آقا اعلی حضرت زکوٰۃ نہ دینے والے کو قیامت کے عذاب سے ڈرا کر سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں, عزیز کیا خدا عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹھا سمجھتا ہے, یا قیامت کے ایک دن یعنی 50,000 برس کی مدت میں یہ جاں کا مصیبتیں جھیلنی سہل جانتا ہے؟ ذرا یہیں کی آگ میں 1 روپیہ چھوٹا سا سکہ گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ, پھر کہاں یہ خفیف ہلکی سی گرمی, کہاں وہ قہر آگ, کہاں یہ 1 روپیہ, کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال, کہاں یہ منٹ بھر کی دیر, کہاں وہ 1000 دن برس کی آفت, کہاں یہ ہلکا سا چہکا یعنی معمولی سا داغ, کہاں وہ ہڈیاں توڑ کر پار ہونے والا غضب. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت بخشے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. دیکھیے دعوت اسلامی کس طرح سے ہماری ہر معاملے میں شرعی رہنمائیاں کرتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے بے شمار شعبہ جات ہیں. ایک شعبہ مجلس افتاء بھی ہے. آپ دارالافتاء میں رابطہ کیجئے, اپنے مال کا سارا حساب کتاب کر کے مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ جائیں اور ان سے پوچھ لیجئے میں اپنے مال کی زکوٰۃ کس طرح سے ادا کروں. سارے معاملات ڈیل کر لیجئے, معلومات لے لیجئے. الحمدللہ دارالافتاء کا فون نمبر بھی ہے جو مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً پیش کیا جاتا ہے. آپ بذریعہ فون بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. پھر اگر اس بیان کو سن کر ہمیں اس بات کا احساس ہوا ہو کہ واقعی اس معاملے میں تو میری بڑی غفلت رہی, پھر معاشرے پر نظر کرتے ہیں واقعی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ اس فرض کی ادائیگی میں کمزور ہے, تو ہمت کیجئے, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل ہو جائیے. 12 مدنی کام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیے جاتے ہیں. درس ہے, صدائے مدینہ ہے, چوک درس ہے, مدرسۃ المدینہ بالغان ہے, مدنی حلقہ فجر کی نماز کے بعد لگایا جاتا ہے. سبحان اللہ, ہفتہ وار علاقائی دورے میں شرکت ہوتی ہے. یوں کریا گاؤں گاؤں نیکی کی دعوت پہنچانے کا عزم لے کر مدنی قافلے میں سفر کیا جاتا ہے. جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے گزشتہ دنوں روزے نہ رکھنے کے حوالے سے امت کی رہنمائی فرمائی اور امت کی خیرخواہی کرتے ہوئے آپ نے دعوت اسلامی سے وابستہ ہر اسلامی بھائی کو یہ ذہن دینے کی کوشش کی کہ رمضان سے پہلے کم از کم 3 دن قافلے میں سفر کر کے عاشقان رسول تک رمضان کے فضائل, روزوں کی اہمیت, روزے نہ رکھنے کی وعیدیں, اس کے نقصانات کا بیان کیا جائے. آپ بھی ہمت کیجئے اور کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے کی جس کی نیت ہو وہ ہاتھ اٹھا کر اظہار کرے کہ انشاءاللہ رمضان کی آمد سے پہلے میں کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا. امیر علیہ السلام نے دعا دی ہے کہ یا اللہ جو ماہ رمضان سے پہلے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرے, امت کی خیر خواہی کی نیت سے آمد رمضان کی خوشی میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے جذبے کے تحت, اس سے پہلے اسے موت نہ دے جب تک وہ تیرے پیارے محبوب کا مدینہ نہ دیکھ لے. دعائے عطار سے برکتیں حاصل کیجئے, ہمت کیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کیجئے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ جب اس طرح کے سفر ہوتے تو بے شمار مدنی بہاریں بھی ملتی ہیں. زمزم نگر حیدرآباد کے ایک نوجوان کا بیان ہے کہ میں ایک عیاش نوجوان تھا, برائیوں کے دلدل میں اس قدر پھنس چکا تھا کہ شراب نوشی جیسی بد عادت بد میں گرفتار ہو گیا. ایک دن دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی نے شفقت بھرے انداز میں چوک درس میں شرکت کی دعوت دی. میں نے قبول کی. الحمدللہ
دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کی برکت سے مدنی ماحول سے قریب ہو گیا. الحمدللہ تربیتی اعتکاف کی سعادت ملی اور الحمدللہ مجھے شراب نوشی اور گناہوں کی دیگر نحوست سے نجات مل گئی. کیا معلوم ہمارے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر یا ہمارا اپنے ہی علاقوں میں مسلمانوں کو رمضان کی اہمیت دلانے کے لیے چوک درس کرنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ کسی کی اصلاح کا سبب بن جائے اور وہ بھی نیکی کے راستے پر آ جائے. تو ہمت کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے، انشاءاللہ بے شمار سنت آداب سیکھنے کا موقع ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.